کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ مودی کی فسطائی حکومت حریت کانفرنس کے دفاتر، آزادی پسند رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں اور دیگر املاک کو ضبط کر کے کشمیریوں کے قلب و اذہان سے جذبہ حریت مٹا نہیں سکتی۔ اپنے گھر میں غیر قانونی طور پر نظر بند میر وائز نے مودی حکومت کی طرف سے سری نگر میں حریت کانفرنس کے دفتر کو ضبط کیے جانے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حریت کانفرنس جموں کشمیر کے عوام کے اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حق کی خود ارادیت کے علاوہ ان کی سیاسی، سماجی اور ثقافتی خواہشات کی ترجمانی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات زرخرید غنڈوں کے ذریعے حریت کانفرنس کے دفتر کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور بعض اوقات اس پر NIA جیسے تحقیقاتی اداروں کی طرف سے چھاپے مارے جاتے ہیں۔ میر وائز نے جموں کشمیر کے بارے میں مودی حکومت کی پالیسی پر عمل کرنے اور مقبوضہ علاقے میں بھارتی مظالم کی آزادانہ رپورٹنگ سے گریز کرنے پر بھارتی میڈیا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ دریاسنا RSS کی حمایت یافتہ BJP حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو جبری طور پر ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے کے خلاف آج جموں کے متعدد علاقوں میں ہڑتال کی گئی۔ مسلم آبادی والے علاقوں سنجوان، بھٹنڈی اور ملک مارکیٹ میں ہڑتال کی گئی۔ شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں ہزاروں مسلم خاندانوں کو بے دخلی کے نوٹس بھیجے گئے ہیں۔ شدید بارش اور برف باری کے باوجود لوگوں نے گھروں سے باہر نکل کر ان ظالمانہ احکامات کے خلاف احتجاج کیا۔ ان علاقوں میں دکانیں اور کاروباری ادارے بھی بند رہے۔ جموں ہی میں مسائل کے حل میں مودی حکومت کی ناکامی کے خلاف محکمہ صحت عامہ کے ملازمین کا احتجاج بھی 220ویں روز جاری رہا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض انتظامیہ نے انسانی حقوق کی ایک اور صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے ضلع کولگام میں ایک عالم دین کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ عالم دین مفتی نذیر احمد ڈار کو ہفتے کے روز تھانہ بہی باغ میں طلب کیا گیا تھا، جس کے بعد ان کا اپنے اہل خانہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں کشمیری نوجوانوں کی طرح بھارتی فورسز کی حراست میں لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف بھارتی پولیس نے ضلع پلوامہ کے علاقے اونتی پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران 4 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ سوپور قصبے سے ایک 29 سالہ شہری کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ مقتول کی شناخت شہزاد احمد ملک کے طور پر ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ 2019 میں BJP حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں پراسرار طور پر کشمیری نوجوانوں کی لاشیں ملنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اسلامی تنظیم آزادی جموں کشمیر نے پشاور میں پولیس لائن کی مسجد میں دوران نماز ہوئے خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ تنظیم کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اہل کشمیر دہشت گردی کے اس واقعے پر غم زدہ ہیں۔